السلام علیکم جی. مائی نیم از مشتاق میمن. میں اٹلانٹا یونائٹڈ اسٹیٹ سے بول رہا ہوں. میں گریجویٹ ہوں اپنے لاہور سے، جو اس وقت اینیمل ہسبنڈری کالج ہوتا تھا. تو مائی بیچ ان 1971 واز the last one which received veterinary education or degree I should say under پنجاب یونیورسٹی. تو وہ بی بی ایس سی اور بی ایس سی اے ایچ اینیمل ہسبنڈری تھی 1971 میں. تو میں صرف آپ کی یہ ڈسکشن سن رہا تھا اور کامنٹ جو مختلف کیے گئے ہیں ان کے مطلب میں سوچ رہا تھا. یہاں پر مجھے کافی عرصہ ہو گیا یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور پاکستان میں آتا رہتا ہوں ایوری 2-3 ایئرس. تو مختلف یونیورسٹی میں جاتا ہوں. تو اس وقت ایک ہی کالج تھا پورے پاکستان میں جب میری ایجوکیشن ہوئی. اس کے بعد ابھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 15-20 کے قریب کالجز اور انسٹیٹیوشنز ہو گئے ہیں. میرے کچھ کامنٹس ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے ہر جگہ پر. اگر اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے تو اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا کہ بھئی ایک پراونس میں اور ایک جگہ پر ویٹنری ایجوکیشن ایک طرح کی ہے، دوسری جگہ پر دوسری طرح کی ہے. تو پہلے جو کریکولم بنا ہوا تھا پاکستان میں، جیسے جس کریکولم سے میں نے گریجویشن کی، وہ تقریباً آلموسٹ 50% اینیمل سائنس اور اینیمل ہسبنڈری تھا، اور ادر ہاف جو تھا دیٹ واز ویٹنری کا. تو تھنگس ہیو چینجڈ. ابھی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ جگہوں پر اینیمل سائنسز میں الگ ڈگری دی جا رہی ہے. تو اگر تو آپ کو یا ہمیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کو دیکھنا ہے تو وی شوڈنٹ گیٹ کنفیوزڈ. ویٹنری جو ہے اس کا کام جو ہے یہ ہے کہ بھئی آپ ڈیزیز ڈائگنوز کرتے ہیں، آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، آپ سرجریز کرتے ہیں. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ویٹنری کے انڈر میں آتی ہیں. اور باقی جو ہے اینیمل ہسبنڈری اور فوڈ ٹیکنالوجی اور ملک پروڈکشن، وہ سارے آتے ہیں اینیمل سائنسز کے انڈر جو پاکستان میں ہو رہا ہے. تو یہ بھی کافی سارا کانفلکٹ ہے کہ بھئی کون سی ڈگری کون سی ہے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں تو بڑی کلیئر ڈیفائن چیز ہے کہ بھئی آپ کی ویٹنری کی جو الگ ڈگری ہے DVM، اور اینیمل سائنس جو ہے وہ الگ ہے. اینیمل سائنس یہاں پر وہ کالج آف ایگریکلچر کے انڈر میں آتے ہیں، اور ویٹنری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنس ہیں. یہ مثال میں اسی لیے دے رہا ہوں کہ یورپین کنٹریز میں بھی کافی جگہوں پر اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کون سا ماڈل زیادہ فٹ ہوتا ہے. تو دوسرا ایشو جو ہے وہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو سب لوگوں کو پتہ بھی ہے پاکستان میں، کہ یہ دو الگ چیزیں ہیں. ایک تو ہے کلینکل پریکٹس جس کی ڈگری ہے ویٹنری کی، جو پاکستان میں آج کے DVM دی جاتی ہے. اور دوسری ہے ریسرچ ڈگریز. وہ جو ماسٹر جو ہے وہ ایک قسم کی اسٹارٹ ہے ریسرچ ڈگری کا، جو الٹیمیٹ ریسرچ کی ڈگری ہے، دیٹ از PhD. تو PhD has really very little to do with clinical practice. وہ ریسرچ ڈگری ہے، اور دیٹ از گڈ فار ڈوئنگ ریسرچ اور ڈائگناسٹک لیبارٹریز میں یا ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں. I mean, there's no harm to have a PhD and you practice, لیکن وہ ویٹنری پریکٹس جو ہے اس کے لیے ایک ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے، ڈفرینٹ چیز ہے. ابھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھئی وہ ڈگری کے بعد جو ہے US میں تو ہم اس کو کہتے ہیں کنٹینیوئنگ ایجوکیشن، اور یہاں پر جو لائسنس ہیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کے جو ہے وہ کریڈٹس دینے پڑتے ہیں، کانفرنس اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں. تو اس لحاظ سے جو ہے ابھی میرے پاس جو لائسنس ہے یہاں اسٹیٹ آف جارجیا کا، اس کے لیے مجھے جو ہے ہر 2 سال کے بعد ان کو پروف دینا پڑتا ہے کہ کتنے میں نے کورسز اٹینڈ کیے ہیں، میں نے کتنے کانفرنسز اٹینڈ کیے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اسٹے اپ ٹو ڈیٹڈ. تو اسی لیے میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ مختلف ماڈلس ہیں، ان کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے. تو مجھے ریئلی دکھ ہوتا ہے جب میں پاکستان میں آتا ہوں تو کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس کلاس جو ہے 150 کی ہے، 200 اسٹوڈنٹس کی ہے. اور ٹو بی آنیسٹ ود یو، جب میں دیکھتا ہوں کہ کیپیبلٹیز جو ہیں وہ بہت کم ہیں،
اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹوڈنٹ اتنے گریجویٹ ہو جاتے ہیں کہ بہت سارے ہمارے ویٹنری کے جو ہیں گریجویٹس پاکستان میں وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اور یا دوسرے کوئی کام کر رہے ہیں ویٹنری کا، کوئی ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں۔ تو جب اپرچونیٹیز کی بات آتی ہے تو میں نے جتنا ہو سکا ہے میں نے انفارمیشن دی ہے لوگوں کو، اور میرے یوٹیوب چینل میں نے شروع کیا ہوا ہے، اس پر میں نے 4 ویڈیوز لگائی ہیں کہ ہاؤ فارن گریجویٹس کین کم ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس، اور یہاں پر پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں۔ ہمارے کافی ینگ پاکستانیز آ رہے ہیں اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس میں، میرے کافی لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی ہے، اور وہ پریکٹس کر سکتے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔ یہاں پر کافی ساری ابھی بھی نیڈ ہے اسمال اینیمل میں، لارج اینیمل میں، لیکن اس کا طریقہ ہے اس کو کس طریقے سے اکامپلش کیا جائے۔ تو اگر جو بھی زیادہ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ میری اگر یوٹیوب چینل کو دیکھیں، وہ ہے ڈاکٹر مشتاق میمن کے نام پر، تو وہ کسی کی ہیلپ ہو سکتی ہے۔ تو ویٹنری ایجوکیشن کے بارے میں میرا آئی ایم سو پلیز کہ آپ نے یہ گروپ شروع کیا ہے، تو میرے لیے کوئی خدمت ہو، کچھ بات چیت ہو، آئی بی مور دین ہیپی ٹو ہیلپ۔ اللہ حافظ۔